نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، سورۃ البقرہ کی یہ ابتدائی آیات ہمارے لیے ایک ایسی مشعل راہ ہے کہ اگر کوئی ہوش مند اور کوئی دانشور اس سے روشنی حاصل کر کے منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ضرور پہنچ جائے. وہ بلند رتبہ کتاب قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے. تقویٰ کی اصل ڈر ہی ہے. جو ہدایت اور رہنمائی ہے ڈر والوں کے لیے. یہ ڈر والے ہیں کون؟ جو بے دیکھے ایمان لانے والے. دیکھا تو نہیں ہے لیکن ایمان ہے. اور کوئی پوچھے کہ جسے آپ ایمان کہتے ہیں یہ ہے کیا، تو وہ یقین ہے. وہ یہ اور پوچھے کہ کس یقین کی بات آپ کر رہے ہیں، تو کہہ دو جسے دل نے مان لیا اور جس کا اقرار ہم زبان سے کرتے ہیں. یہ ہے ایمان. ایمان دل سے ماننے کا نام ہے، یقین کا. ایمان یقین ہے، نفاق شک ہے. جسے نفاق کہتے ہیں وہ شک ہے. منافق زبان تو چلاتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے کلمے کا، لیکن دل سے مانتا نہیں. اس کے ہاں زبانی جمع خرچ سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن اہل ایمان دل سے مانتے ہیں. پھر اس طرح نہیں کہ جیسے اور چیزوں کو مانتے ہیں، نہیں، بلکہ سب سے زیادہ مانتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم تو بہت سی چیزوں کو مانتے کہ ہاں ہے، ایسا ماننا نہیں. اسی لیے سرکار ابد قرار ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ مجھے زیادہ نہ چاہے اس کے ماں باپ سے، اس کی آل اولاد سے اور تمام سے. تو جیسے ہم اپنے آل اولاد کو دل سے مانتے ہیں، ماں باپ کو دل سے مانتے ہیں، ایسا ماننا نہیں، اس سے اوپر کا ماننا. جتنی محبتیں ہیں دنیا کی اگر انہیں سمیٹا جائے تو 7 نکلتی ہیں. وہ 7 محبتیں سب نیچے آ جائیں گی اور حضور کی محبت سب سے اوپر ہو. وہ 7 محبتیں وہاں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. یہ 7 ہیں. 7 محبتوں کو
نیچے آنا پڑے گا اور حضور کی محبت سب سے اوپر، اب ہوا ہمارا ایمان، اب ہم ہوئے مومن۔ تو وہ جو کلام پاک میں آیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور یہاں حضور نے فرمایا میری محبت کو سب سے اوپر آنے دو۔ کبھی کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے اور بغیر سمجھے بوجھے آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے، تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ جو حدیث پاک میں آیا ہے وہ بھی صحیح ہے، بالکل درست ہے، اور یہ جو کلام پاک میں آیا ہے وہ جو ایمان والے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، صحیح دونوں ہیں۔ اے بابا یہاں نہیں، بابا کہیں کنارے نماز پڑھ لو، بابا کنارے کنارے جاؤ۔ دونوں صحیح ہے، دونوں ہماری دو آنکھوں کی طرح سے ہیں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اس کو سمجھیں ہم۔ تو اہل علم نے کہا کہ مومن ہونے کے لیے حضور کی محبت کا سب سے اوپر ہونا ضروری ہے، ساتوں محبتوں سے۔ ایک بار جب مومن ہو گیا اب خدا کو زیادہ چاہے گا، یہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے حضور کی محبت کو سب سے اوپر ہونا، اور جب مومن ہو گیا اب خدا کو زیادہ چاہے گا۔ اب بات مومن ہی نہیں تو کیا خواب چاہے گا خدا کو، صرف باتیں بنائے گا، جیسے 57 ملک باتیں بنا رہے ہیں، اتنی شاندار باتیں بناتے کتنے۔ جتنا یہ مغرب سے ڈرتے ہیں خدا سے ڈرتے تو سب ولی ہو جاتے۔ ہمارے ہاں جو کتاب گلستاں پڑھائی جاتی ہے مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے، اور وہ سب ان کے آزمائے ہوئے نسخے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بار میں دمشق کی جامع مسجد میں اعتکاف میں تھا، خود اپنا واقعہ لکھا، یہ بات سوائے درس گاہ کہ آپ کو یہاں باہر نہیں ملے گی، کوئی مقرر اس کو زبان پر بھی نہیں لائے گا، اس لیے کہ تقریر کا میدان ہی الگ ہے۔ سب سے آسان تقریر ہے جو جی میں کہتے چلے جاؤ، منہ میں جو کچھ آئے کہتے چلے جاؤ، واہ واہ ہو جائے گی۔ اس سے مشکل تالیف و تصنیف ہے، لکھنا پڑھنا، اور اس سے بھی مشکل تدریس ہے، پڑھانا۔ تو آپ زیادہ تر واعظ مدرس سے سنا کرو، جس نے پڑھا بھی ہے پڑھایا بھی ہے۔ واعظ سننا ہی ہے، اگر کچھ دین سیکھنا ہے تو کسی مدرس سے سیکھا کرو آپ، اور نہ خود وہ مدرس ہے نہ وہ متعلم ہے، وہ مقرر محض ہے، پھائیں کرنے والا ہے، تو ایسا ترس بہت شعبہ آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ بس آپ باغ باغ ہو جاؤ، اچھی ویڈیو بنا دے گا آپ کو، تو کہے گا شروع سے آخر تک دیکھنا نہیں تو آپ کو علم نہیں ہوگا، وہ عقل کل ہو جائے گا، اور ہمدانی کا دعویٰ کرے گا کہ ہمارے جیسا کوئی جانتا ہی نہیں، حالانکہ اس کو کچھ معلوم نہیں، ادھر ادھر کی جوڑ جاڑ کر کے ایک ویڈیو بنا دینا اور پیش کر دینا، اور کہنا اس کو شروع سے آخر تک دیکھنا تاکہ آپ کی سمجھ بوجھ کو کچھ بالیدگی حاصل ہو۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو میں ساتھی صاحب کی بات کر رہا تھا، پہلے کوئی حکمراں ہوتا ہی نہیں تھا بغیر یہ کتاب پڑھے، جس کو گلستاں بوستہ ہے، ہر عنوان پر بحث کی ہے انہوں نے، شاہوں کو کیسا ہونا چاہیے، درویشوں کو کیسا ہونا چاہیے، امیروں کو کیسا ہونا چاہیے، غریبوں اور فقیروں کو کیسا ہونا ہے، ہر عنوان پر گفتگو کی ہے، کچھ چھوڑا تو نہیں ہے، اور یہی چاہیے بھی۔ تو کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں معتکف تھا، یہ شام میں ہے دمشق، وہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار قدسی ہے اسی مسجد کے اندر دمشق میں، جس کو وہاں کی زیارت نصیب ہوئی ہے اسے یاد ہوگا، اس نے دیکھا ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں تو وہیں اعتکاف کیے ہوئے تھا، اتنے میں بادشاہ کا وزیر آیا اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، اس پر کپ کپی تاری تھی، کہا میں تو اس کو دیکھتا رہ گیا، جب انہیں دیکھا ساتھی صاحب کو کہا آپ لوگ اللہ والے ہیں، دعا کرو کہ میں بادشاہ کے عتاب میں آ گیا ہوں، وہ ناراض ہو گیا ہے، دعا کرو کہ ہماری جان بخشی ہو جائے، اس لیے کہ بادشاہوں کا مزاج ایسا ہے، خوش ہوتے ہیں تو کچھ انعام دیتے ہیں اور ناخوش ہوتے ہیں تو گردنیں اڑا دیتے ہیں، اس لیے ان کی دوستی میں خطرہ ہی ہے، ہر وقت نہ خوش رکھ سکتے ہیں آپ اور نہ ناخوش، بھیا دورے رہو تو ٹھیک ہے بابا، لیکن کچھ لوگ چمچا گیری میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، جس میں مسلم حکمرانوں نے مغرب کی وہ چمچا گیری، وہ خوشامد کی ہے کہ وہ پوچھو نہیں صاحب، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، لگتا ہے اسی لیے یہ پیدا ہوئے تھے، کسی مغرب کی خوشامد کرتے رہیں، جس نے سورج کا منہ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا ہے اس کی خوشامد میں لگے ہوئے ہیں، اور چڑھتے سورج کو کون پوچھتا نہیں ہے جو غیر مسلم ہے،
اس پر تو کوئی تعجب نہیں، لیکن مسلمان پوجے تو بہت تعجب ہے۔ آپ مسلمان ہو کے خدا کو چھوڑ کے مغرب سے کرتے ہو؟ کیا قرآن نے آپ سے یہ نہیں کہا فلا تخشوا الناس واخشون؟ لوگوں سے نہیں، مجھ سے ڈرو نہیں کہا؟ یہ کس کو کہا ہے؟ صرف غریبوں کو کہہ دیا، فقیروں کو کہہ دیا، یا تمام انسانوں کے لیے تخشوا الناس کہا ہے؟ مجھ سے ڈرو۔ چلو بات وہ کر دوں جو کرنے چلا تھا، نہیں تو وہ رہ جائے گی۔ پھر کیا سادی صاحب کی بات کر رہا تھا۔ سادی صاحب کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھ سے کہا کہ بھئی اللہ والوں کی جدھر توجہ ہوتی ہے، جدھر ان کی ہمت ہوتی ہے، جدھر وہ نظر کر دیتے ہیں بگڑی بن جاتی ہے۔ اللہ والوں کی ایک نظر کیمیا اثر ہوتی ہے، جو برسوں میں لوگ پڑھا کے آپ کو نہیں بنا سکتے، اللہ والے ایک نظر میں بنا دیں۔ بتاؤ ایک نظر میں بنائیں گے آپ؟ کیا اللہ حضرت ایسے کہتے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نے کہا ہے عنایت باللہ کا سلام۔ اچھا صاحب، سادی صاحب سے جب اس وزیر نے کہا کہ آپ اللہ والے لوگ دعا کریں کہ ہماری جان بخشی ہو جائے اور جس مصیبت پہ گرے ہیں اس سے باہر نکل جائیں، خیر اللہ والے ہیں دعا کر دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی جاتا ہے تو۔ لیکن اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ایک شعر کہا آپ نے، کیا کہنا صاحب سادی صاحب کا؟ کہتے ہیں شعر سن لیجیے آپ۔ گر نبودے امید راحت و رنج، فارسی میں کتاب ہے گلچتا سے۔ گر نبودے امید راحت و رنج، آئے درویش بر فلک بودے، ور وزیر از خدا بتر سیدے، ہم چنا کس ملک ملک بوتے۔ ہم بیچارے جو اردو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو فارسی کیا سمجھیں گے؟ بہت شیریں زبان ہے فارسی، لیکن تھوڑی سی مشکل ہے، تھوڑی سی آپ کوشش کریں تو بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ شعر کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ راحت اور رنج کی فکر اگر آدمی کو نہ ہوتی، آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ راہ چلے جس سے آرام ملے اور اس راہ سے بچے جس میں رنج پیش آئے گا۔ اگر یہ راحت اور رنج کی امید آدمی کو نہ ہوتی، بھول جاتا کہ جو اللہ کی مرضی، راحت آتی سبحان اللہ، رنج آتا سبحان اللہ، چھوڑ دو اس کو، بھول جاؤ تم، جیسا چاہے مولا کرے۔ اگر یہ راحت اور رنج کی امید کسی کو نہ ہوتی تو یہ فقیر کا قدم زمین پر نہیں آسمان پہ ہوتا۔ یہ فقیر جو زمین پہ چلتے ہیں نا، ان کا قدم آسمان پہ ہوتا۔ بہت پتے کی بات ہے۔ یہ راہ جو ہم چل رہے ہیں اس میں راحت بھی آئے گی، رنج بھی آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھنڈے ٹھنڈے یہ سفر ہو جائے گا۔ یہ راستہ ذرا سا دشوار ہے، بہت کٹھن ہے ٹگر پنگٹ کی۔ جو راہ چل رہے ہیں ہم دین کی، بہت کٹھن راہ ہے، ایسے نہیں پہنچ جائیں گے سیدھے کہ اٹھے اور سیدھے جنت میں چلے گئے۔ نو نو نو، ایک جھوپڑے میں سیدھے نہیں جا سکتے آرام سے، جب تک چوٹی کا پسینہ ایڑی تک نہ آ جائے تو جنت پہ کیسے چلے؟ ہم حسیب تو من تدخلوا الجنہ، کہ آپ نے سوچ رکھا کہ اٹھو گے اسے جنت پہ چلے جاؤ، یہ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے۔ تو اس میں راحت بھی آئے گی، رنج بھی آئے، آرام بھی آئے، تکلیف، بلکہ تکالیف کا سامنا کچھ زیادہ ہی ہوگا۔ لیکن جب تکلیف جھیلنے کا آدمی عادی ہو جاتا ہے تو وہی تکلیف اس کو مزہ دینے لگتی ہے۔ جب جھیلنے کا عادی ہو، رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے، رنج عادی جب ہو گئے رنج جھیلنے کا، رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے۔ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ عسکر کونڈلی اپنی زبان میں کہتا ہے، اچھا کہہ گیا، وہ کہتا ہے چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن اب آدمی کی طبیعت ہے۔ کچھ لوگ تو اس بات پر فخر کرتے کہ میں کبھی زندگی میں آدھا گھنٹہ دھوپ میں نہیں کھڑا رہتا۔ کیا کمال کر دیا آپ نے؟ یہ کون سا کمال کیا؟ سنا ہے میں نے ایسا کہتے ہوئے، بہت پہلے سنا، یہ کیا کمال ہے؟ سادی صاحب کی طرف پھر آتے ہیں ہم۔ سادی صاحب کہتے ہیں اگر راحت اور رنج کی امید نہ ہوتی تو یہ فقیر کا قدم آسمان پہ ہوتا۔ اب وزیر کے اوپر آئے جو کانپ رہا تھا تھر تھر تھر، وہ لوگ تو ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کہنے لگے ور وزیر از خدا بتر سیدے۔ کہا یہ وزیر جو بادشاہ کے ڈر سے تھر 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 کانپ رہا ہے، اس پر کپ کپی تاری ہے، لذت آ رہی ہے بادشاہ کے ڈر سے۔ کہا اگر یہ خدا سے اتنا ڈرتا تو یہ آدمی نہیں فرشتہ ہوتا۔ آدمی خدا سے نہیں ڈر رہا ہے، مغرب سے ڈر رہا ہے، اور سپر پاور کہتے ہوئے زبان کس رہی ہے؟ یہ اگر سپر پاور تھا تو ویتنام میں کیوں بے آبرو ہوا؟ سب سے پہلے صومالیہ میں کیوں بے آبرو ہوا؟ اس کی لاشیں گھسیٹی گئی۔ لبنان میں کیوں بے آبرو ہوا؟ وہاں سے بوریا بستر لے کے بھاگا۔ افغانستان میں 20 سال تک پہاڑوں سے ٹکراتا رہا اور اس کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ نکلا۔ یہی سپر پاور کا مطلب ہے آپ کے یہاں؟ اسی کی دھاک آپ لوگ بٹھا رہے ہو؟ اگر یہ سپر پاور بھاگا کیوں؟ پھر اکیلے یہ نہیں آیا تھا، افغانستان میں پوری دنیا آئی تھی، نہ مسلم بچا تھا نہ غیر مسلم، سب مسلم ممالک بھی تھے۔ یہ مسلم ممالک ہیں جو مسلم ممالک کو مارنے آتے ہیں، اور جو غیروں کا سامنا ہوتا تو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم۔ یہ ہے حالت، یہ ہے ان کا اسلام۔ اب کچھ نہیں ہے۔ افغانستان میں کیوں آ گئے تھے سب لڑنے کے لیے؟ یہ ایمان کمزور ہوا ہے، اس لیے عمل کیا بہت برا۔
چند فاقہ کش آدمی کھڑے ہو گئے افغانستان میں جن کے پاؤں میں ٹھیک سے چپل تک نہیں تھی، ان کا غرور خاک میں ملا دیا، انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، ان کے ہوش ٹھکانے لگا دیے. یہ چند آدمی مٹھی بھر حماس کے لوگ ہیں، بھوکے پیاسے بیچارے کچھ نہیں، کھڑے ہو گئے کہنے لگے گھٹ گھٹ کے مرنے سے اچھا ہے عزت کے ساتھ مر جاؤ. 50-55 سال سے جھیل رہے ہیں، روز مارے جاتے کاٹے جاتے ہیں، کیڑے مکوڑوں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. غزہ کو مہذب جیل بنا دیا گیا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے، پھر بھی کہتی ہے حماس نے حملہ کر دیا. یہ نہیں دکھائی دیتا کہ کیوں جیل بنا رہے ہو، اسے کیوں لوگوں کا گھر خالی کرا رہے ہو. ٹھیک ہے، اگر خیر نہیں دیکھتا تو پھر خیر ہے، لیکن کلمہ کو تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی دن کے اجالے میں سے ہو رہا ہے. کھڑے ہو گئے مٹھی بھر لوگ، ناخن چنا چبا دیا. یہ نہ کہیے کہ اسرائیل جو ہے وہ 4 مٹ رہا ہے، یہ نہ کہیے، اس کی حمایتی بھی انشاءاللہ سب فی النار والسقر ہو کے رہیں گے. نوٹ کر لیجیے، ایک نہیں بچے گا. اور قدرت نے جب بڑوں کو مارا ہے تو چھوٹوں کے ہاتھ سے مارا. یہ قدرت کا دستور رہا ہے. نمرود جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی، کسی نے جلدی سے پوری دنیا پر 2 ہی بادشاہ تھے جن کی حکومت پوری دنیا پہ تھی. آپ کو تو کچھ اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے، آپ تو مرغی کو بھی کاٹنا کہتے، جمع کرنا کہتے ہی نہیں ہو. آج تو مرغی کاٹی ہے، خدا جانے کاٹی ہے کہ باٹی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنی بولی بھی بولی، ذبح کرنا اور ہے کاٹنا اور آج بکرا کاٹا ہے، سب ہوتا کیا. تو جو سب کچھ بھول گئے وہ کیا سمجھیں گے اور وہ کیا کہیں گے. تو نمرود کی بات کر رہا تھا نا میں کہ 2 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی. 2 کافروں میں سے ہیں اور 2 مومنوں میں سے برابر سرابر ہے. ایک نمرود ہے، ایک بخت نصر ہے، ان کی حکومت پوری دنیا میں تھی. اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی تو صرف انسانوں پر نہیں جنوں پہ تھے. دوسرے سکندر ذوالقرنین ہے. یہی خواب امریکہ دیکھ رہا تھا کہ میں اکیلے پوری دنیا کو حکومت کروں. یہی منہ پودینہ کی چٹنی، یہی منہ مسور کی دال، یہ بنیا اسلحہ بیچنے والا، بنانے والا اور میڈیا کے ذریعے سے اپنی تھاپ بٹھانے والا. اس کی میدانی وار اتنی سخت نہیں ہے جتنی میڈیا وار سخت ہے. اس کی پروپیگنڈا اس کا ہوا بندی ہے، یہ ہوا بندی ہے. اس جنگ نے صرف اسرائیل کی ہوا نہیں اکھیڑی ہے، امریکہ کو اکھیڑ کے پھینک دی ہے کہ امریکہ مانے کچھ نہیں ہے. یہ خود دہشت گرد ہے اور دہشت گردوں ہی کو پالتا ہے. اب دنیا دیکھ رہی کہ دہشت گرد کون ہے. مجھے یاد ہے بش کا ایک قول، جب عراق پر حملہ ہوا تھا، بش پتہ نہیں کہ جھاڑی میں چھپ گیا. بش کو کس نے ہوش کر دیا. وہ کیا کہتا تھا کہ میں صدام کے خلاف نہیں ہوں، صدام ہے جو دنیا کے خلاف ہے، یہ کہتا تھا. مجھے یاد ہے، یہ اس کی بات ہے. میں تو تھرڈ پارٹی سے نہیں سنتا، فرسٹ پارٹی سے سنتا. وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے. تھرڈ پارٹی سے جو سنے گا صحیح نہیں سنے، سیکنڈ سے بھی سنے گا صحیح نہیں سنے، فرسٹ سے سنے. کہا کہ یہ صدام ہے جو پوری دنیا. کیا قدرت نے الٹ دیا ہے. آج پوری دنیا فلسطین کے ساتھ ہو گئی ہے، امریکہ اور اسرائیل پناہ ہو گئے. یہ دیکھو قدرت کا انتقام. اب حماس کہہ رہا ہے کہ میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نہیں، امریکہ اور اسرائیل ہے جو پوری دنیا کے خلاف ہے. یہ ٹیررسٹ ہے. یہ عنوان لے کے اس لیے اٹھے تاکہ کمزور ملکوں کو لوٹے. یہ جو آتنکواد اور ٹیرر، یہ سب عنوان ہے لڑائی کا، لوٹنے کا عنوان ہے. کہیں کمزور آدمی بھی ٹیررسٹ ہو سکتا ہے. کمزور آدمی بھی ایسا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں گے، یہ بیچارہ راستہ نہیں چل پاتا. ہمیشہ طاقتور سے لوگ ڈرتے ہیں، کمزور سے. یہ عنوان ہے زبردستی خواہی نہ خواہی. ہاں، کمزور اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ بھاگنے سے بھی جان نہیں بچتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر تو وہ ہوگا. انسانوں میں بھی ہے اور جانوروں میں ہے. کبھی دیکھا جانوروں کو، کتا جب کسی گلی میں آ جاتا ہے دوسرا کتا، تو جتنے گلی کے کتے ہیں وہ کہتے ہیں نالائق تو کہاں سے آیا ادھر، سب اس کے پیچھے لگ جاتے. پہلے تو بھاگتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ بھاگنے سے جان نہیں بچے گی تب پھر مورچہ سنبھالتا، پلٹ کے آتا ہے، دانت نکالتا ہے، سب اپنے کو سنبھالتا ہے، اور پھر جتنے سب بھاگ جاتے گلی والے. تو مرتا کیا؟ یہ تو جانور بھی کرتا ہے. انسانوں کو کیا کہتے ہیں؟ 55 سال سے مر رہے ہیں فلسطینی، دفن ہو رہے ہیں، روز ان کا جنازہ نکل رہا ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی رونے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی پناہ دینے والا. اللہ کی پناہ. کوئی مرتا کیا نہ کیا کریں گے، نہیں تو کیا کریں گے. اب کھڑے ہو گئے ہیں، اب جیت کے بتاؤ تو تم اور لوگوں کو بلا لو. افغانستان کی طرح پوری دنیا تک کوئی آنے کے لیے تمہارے ساتھ تیاری نہیں ہے. اب دنیا کو معلوم ہو گیا تمہارا نخرا. ساتھی صاحب کی طرف پھر آ جائیں اور ختم کرتے ہیں ہم بات. ساتھی صاحب کی بات کر رہا تھا، کتنی اچھی بات کر رہے ہیں. بر وزیر از خدا بترسیدے ہم چنا کس ملک ملک بولے. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو. زیر کے ساتھ کہیے تو بادشاہ ہو جائے اور زبر کے ساتھ کہیے تو فرشتہ ہو جائے. زیر و زبر میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہیں کہیں زیر و زبر کا فرق ہوتا ہے، کفر ہو جاتا ہے پٹ سے، صرف زیر و زبر کا. تو کہا وزیر اگر خدا سے اتنا ڈرتا تو یہ آدمی نہیں فرشتہ ہوتا. جتنا بادشاہ سے ڈر رہا ہے، اگر یہ خدا سے ڈرتا تو فرشتہ ہوتا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ 57 ملک جتنا امریکہ سے ڈر رہے ہیں اور اسرائیل سے، اگر خدا سے ڈرتے تو یہ انسان نہیں فرشتے ہوتے. خدا کرے کہ نہیں عقل آ جائے. یہ اپنی روزی روٹی کے لیے بیٹھ گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ. خلق خدا کو اللہ ان منافقوں سے، ان بے ضمیروں سے، ان حیوانوں سے، ان پرندوں سے نجات دے.
اور ایسا حکمراں قدرت دے پیدا کرے جو اپنی رعایا کو مہربان ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بھلا رعایا میں کوئی بھی ہو اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا۔ اب یہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہمیں تو ایک چونٹی کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو خدا کرے وہ دن بھی آئے، شاید وہ آ رہا ہے، حضرت امام مہدی آئیں گے تو یہ گھاٹ شیر و بکری دونوں کو پانی پلا دیں گے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ اس لیے کہ دن ہمیشہ کسی کے ساتھ نہیں رہتے، دل کا الایام نداولها بین الناس، دن آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ہے کبھی کسی۔ تو اپنے اچھے دن پر کوئی بہت اترائے نہیں، وہ زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ امریکہ کے دن اب لگ گئے ہیں، اب وہ خواب ہو جائے، اور اسرائیل کے دن بھی لگ گئے ہیں، وہ بھی لٹ پٹ ہے، سب اپنا چھپا رہا ہے، لٹ پٹ ہے، کبھی خراش نہیں آئی تھی، ابھی بالکل لٹ پٹ ہے، خون میں ڈوب چکا ہے، لیکن سب چھپا رہا، جھوٹ اس کا پہلا پیشہ ہے۔ سمجھتے ہیں وہ سب، تو جیسے کسی کے ساتھ ہمیشہ اچھے دن نہیں رہے، اسے بہت اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ آپ کو اترانے کی ضرورت نہیں ہے، دن ہمیشہ کسی کے ساتھ ہیں۔ اور جو لوگ بہت رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، بہت رونے کی ضرورت نہیں، تمہارے ہنسنے کے بھی دن آئیں گے اور آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔